ناظرین، آج ہم عمران احمد خان نیازی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر ان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے اور آخر وہ کس چیز کے لیے اتنے سخت حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ان کے آج سے پہلے کے حالات و واقعات کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خان کا سیاسی پس منظر۔ ناظرین، یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے معروف کرکٹر سے سیاستدان بنے ہیں۔ انہوں نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی اور 22 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی حکومتی کارکردگی پر۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ اس کے علاوہ احتساب اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے اور عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کے دوران ملک کو شدید مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام میں عدم اطمینان پیدا کیا۔ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے قرضے لیے جو حکومت پر تنقید کا باعث بنے۔ تاہم معیشت کے میدان میں عمران خان کے اقدامات قابل ذکر کر ہیں، جبکہ عمران حکومت کے بعد ملکی معاشی صورتحال مزید خرابی کا شکار تصور کی جا رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان کو اپنی حکومت کے دوران شدید اور معمول سے ہٹ کر سیاسی مخالفت کا سامنا رہا، جس کی وجہ شاید الف سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر حکومت کا قائم تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف متعدد احتجاجی مہمات چلائیں، جن میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) شامل ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کو چیلنج کیا۔ عمران خان حکومت پر عدم اعتماد کی تحریک۔ اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ اپوزیشن کے اتحاد اور بعض اتحادی جماعتوں کی حمایت سے تحریک کامیاب ہوئی۔ عمران خان نے وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہو کر تحریک انصاف کی قیادت سنبھالی۔ عمران خان کو عدالتی اور قانونی مشکلات کا سامنا۔ 2022 کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت کو عدالتی اور قانونی چیلنجز کا سامنا رہا۔ متعدد مقدمات اور تحقیقات ان کے خلاف جاری ہیں، جن میں فنڈنگ کیس، توشہ ریفر اور دیگر الزامات شامل ہیں۔ خان کی حکومت کے بعد کی جدوجہد۔ عمران خان نے حکومت کے خاتمے کے بعد ملک گیر احتجاجی مہم شروع کی۔ عوامی جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے اپنے حامیوں کو متحرک کیا۔ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ عوام کی رائے کے مطابق نیا مینڈیٹ حاصل کیا جا سکے۔ تحریک انصاف کی پالیسی ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا اور ملک میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ کرپشن کے خلاف جنگ اور ایک نئے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ عوامی حمایت اور حریف۔ عمران خان کو اب بھی بڑی تعداد میں عوام کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان کے حریفوں نے ان پر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ عمران خان کی جدوجہد میں عوام کی بھرپور شرکت نے انہیں ایک مضبوط عوامی لیڈر کے طور پر ابھارا ہے۔ مستقبل کے امکانات۔ عمران خان کی حالیہ جدوجہد اور عوامی حمایت نے انہیں پاکستانی سیاست میں ایک اہم مقام پر پہنچا دیا ہے۔ ان کی جماعت مستقبل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کی سیاسی جدوجہد جاری ہے اور وہ ملکی سیاست میں ایک اہم کردار ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی جدوجہد کس چیز کے لیے ہے اور ہم ان کے مقصد کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، عمران خان کی جدوجہد کا مقصد پاکستان میں ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو انصاف، شفافیت اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی ہو۔ ان کی جدوجہد کے بنیادی مقاصد کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔
नंबर 1 करप्शन का खात्मा। इमरान खान का सबसे बड़ा मकसद मुल्क से करप्शन का खात्मा है। वो समझते हैं कि करप्शन मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उनका मुतालबा है कि मुल्क में एक ऐसा एहतिसाबी निज़ाम कायम हो जो बिला इम्तियाज़ हर शख्स का एहतिसाब करे, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। नंबर 2 इंसाफ की फराहमी। इमरान खान की जिदोजहद का एक और अहम मकसद मुल्क में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। वो चाहते हैं कि अदालती निज़ाम मजबूत हो और आम आदमी को बगैर किसी मुश्किल के इंसाफ मिले। नंबर 3 शफाफ इंतखाबात। इमरान खान का मानना है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है ताकि अवाम की हकीकी राय का इजहार हो सके। वो चाहते हैं कि इंतखाबात में धांधली का खात्मा हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। नंबर 3 अवामी फलाह व बहबूद। इमरान खान की जिदोजहद का एक और मकसद अवाम की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देना है। वो चाहते हैं कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का महवर अवाम हो और उन्हें सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएं। नंबर 5 आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी। इमरान खान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार करे जो मुल्क के मुफादात को मुक़द्दम रखे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी बैरूनी दबाव से आज़ाद होकर अपने फ़ैसले खुद करे। नंबर 6 मुल्की खुद मुख्तारी। इमरान खान का एक और अहम मकसद मुल्की खुद मुख्तारी को मजबूत बनाना है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करे और किसी भी बैरूनी ताकत के ज़ेर असर ना हो। नंबर 7 इस्लामी फलाही रियासत। इमरान खान का ख्वाब है कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाए जहां हर फर्द को बुनियादी हुकूक और इंसाफ फराहम किया जाए। वो चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुकूमत की जाए। नंबर 8 माशी इस्तेहकाम। इमरान खान की जिदोजहद का मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। वो चाहते हैं कि मुल्क में ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जो माशी तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करे। नंबर 9 कौमी वहदत। इमरान खान का मानना है कि मुल्क को मुत्तहिद रखना ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि मुल्क के तमाम सूबे और अवाम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों और मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। If you like the video, then please like, subscribe and share.